بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل اور واصل دو بھائی تھے۔ کامل بڑا اور واصل چھوٹا بھائی تھا۔ ان دونوں نے پچھلے کچھ دنوں سے شہر میں ایک ریسٹورنٹ کھولا ہوا تھا جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر واصل کئی دنوں سے ایک انوکھی بات نوٹ کر رہا تھا کہ ان کے ریسٹورنٹ میں ایک شخص آتا ہے اور بھیڑ کا فائدہ اٹھا کے ناشتہ کرنے کے بعد پیسے دیے بغیر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن جیسے ہی وہ شخص ناشتہ کرنے لگا تو واصل نے چپکے سے اپنے بڑے بھائی کامل، جو دکان کا مالک تھا، اس سے کہا کہ بھائی، یہ آدمی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر بل ادا کیے بغیر چلا جائے گا۔ یہ روزانہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں اسے پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں۔ آج بھی یہ شخص بل ادا نہیں کرے گا، آپ دیکھ لینا۔ واصل کی بات سن کر کامل نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے بغیر کچھ کہے جانے دو، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ واصل کامل کی یہ بات سن کر حیران و پریشان ہوا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کو اس شخص کے جانے کا کیوں کہا، جبکہ یہ شخص روز ہمیں بل ادا کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ خیر، کامل خاموش رہا۔ حسب معمول اس شخص نے پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اور ہجوم کا فائدہ اٹھا کر خاموشی سے دکان سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد واصل نے کامل سے پوچھا کہ بھائی، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ بتاؤ، آپ نے اس آدمی کو جانے کیوں دیا؟ واصل کے اس سوال پر کامل نے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، اور بھی بہت سے لوگوں نے اس شخص کو دیکھا ہے اور مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ ہمارے ریسٹورنٹ سامنے بیٹھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ یہاں بہت بھیڑ ہے تو وہ چپکے سے آ کر ناشتہ کرتا ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا اور اسے کبھی نہیں روکا، اسے کبھی نہیں پکڑا اور کبھی اس کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کی دعا کی وجہ سے اپنی دکان پر بھیڑ ہے۔ وہ اپنے ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھا ہاتھ اوپر اٹھا کر رو رو کے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جلدی اس دکان پر رش لگائے تاکہ میں داخل ہو جاؤں اور ناشتہ کر جلدی نکل آؤں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جب اندر آتا ہے تو ہمیشہ ہجوم ہوتا ہے، تو یہ ہجوم بھی غالباً اس کی دعا سے ہے۔ کامل نے مسکراتے ہوئے پیارے سے واصل کی گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ واصل اپنے بڑے بھائی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے لپٹ گیا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا غرور نہ کرو کہ میں کس کو کھلا رہا ہوں، کون جانے کس کی دعاؤں اور قسمت سے ہم خود کھا رہے ہیں۔